میرے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں اور میں ان کا 3rd ہسبینڈ ہوں اور عادل اسلم ان کا 4تھا ہسبینڈ ہے، اور 5واں جو ابھی ایک کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو UK میں ہوتے ہیں وہ ان کے ہسبینڈ ہیں۔ عادل اسلم نے تو آگے اپنی شادی کر لی ہے اور ان کو میری پاس آنے کے بجائے یہ آگے لوگوں کے پاس جا رہی ہیں اور ان گنت اپنے اس طرح کے ریلیشنز قائم کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا خادم حافظ عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں آغاز ٹی وی۔ آج جو سٹوری آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ ایک بڑی کریٹیکل سٹوری ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کی یہ زینت بنی ہوئی ہے۔ ایک شخص 18 سال پہلے ایک خاتون جو کہ اس کو اچانک ملتی ہے، روڈ پہ ملتی ہے یا کسی بھی کام کاج میں اس کو ملتی ہے، 18 سال پہلے اس کے لیے اپنا مذہب چینج کرتا ہے، اپنا تمام تر خاندان، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑتا ہے، اس عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ 18 سال گزر جانے کے بعد کیا ایسے معاملات پیش آتے ہیں، سیپریشن ہوتی ہے۔ آج وہی خاتون ان کو دھمکا رہی ہے، ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہی ہے اور ساتھ ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ان کے مطابق جو ہے انکشافات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہ عورت جو ہے وہ ایموشنل بلیک میل کرتی ہے اور ان سے پیسے بٹورتی ہے، لیکن ان کو اس خاتون سے کیا کیا تحفظات ہیں، وہ خاتون ان کو کہاں پہ ملی، ان کے کتنے بچی ہیں، کیا کیا معاملات زندگی تھے اور کہاں کہاں سے گزرے، یہ تمام تر جو سٹوری ہے اس پہ حقائق پہ جو ہے آج ہم نظر ڈالیں گے اور حقائق پہ مبنی یہ تمام تر باتیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ شاہد صاحب بتائیے گا، یہ خاتون آپ کو 18 سال پہلے کہاں ملتی ہے اور یہ کس خاندان کہاں کی رہنے والی ہے، اس کا نام کیا ہے اور آج کیا تحفظات ہیں، 18 سالوں میں کیا کیا معاملات پیش آئے؟ آپ نے تو مذہب بھی چھوڑ دیا نا اس خاتون کے لیے۔ جی ایسے ہی ہے بالکل۔ یہ ان کا نام سمینہ ہے، یہ چڑر پنڈ کی رہنے والی ہیں اور پیچھے سے ان کا جو گھر بار جہاں پہ ان کے چاچے تائے دادی اور داد کا کہہ لیں سارا اور نان کا، وہ بہاول نگر چشتیاں گاؤں کا ہے اور یہ 9 بہن بھائی ہیں۔ 9 بہن بھائیوں میں سے یہ دوسرے نمبر پر ہیں، جو کہ یہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے کے لیے اپنی ماں باپ کا بازو بننے کے لیے وہاں پہ امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آیا کرتی تھی اور وہاں سے ہی ان کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ اور یہ کہہ لیں کہ انڈرسٹینڈنگ میری ان کے ساتھ شروع ہوئی، جس کی وجہ سے میری جو لائف ہے وہ خراب ہونا شروع ہوگی۔ پہلے تو شروع میں معاملہ جو تھے وہ بہت اچھے رہے، میں نے ان کے پیچھے اپنا مذہب چھوڑا اور ان میں سے میرے 2 بیٹے ہیں، ایک جو اب 14 سال کا ہے اس کا نام داؤد ہے اور ایک 9 سال کا ہے اس کا نام حیدر ہے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی بہت ساری شکایات میری پاس آنے لگی اور میں نے ان کو جب دیکھنا اور جاننا شروع کیا تو یہ ان چیزوں پہ بھی نہ آئیں اور نہ مانی۔ ان کے پیرنٹس کو بلایا گیا، انہیں بتایا گیا، انہیں سمجھایا گیا، ان کو سمجھایا گیا، پر یہ کہہ لیں کہ اس وقت تو کچھ چھپی ہوئی تھی، لیکن جب عادل اسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو شروع کیا۔ عادل اسلم کون ہے؟ عادل اسلم ان کا کہہ لیں کہ 4تھا ہسبینڈ ہے۔ 4تھا ہسبینڈ، مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے 2 شادیاں تھیں یا آپ کے بعد ہوئی ہیں 2 اور یہ عادل اسلم آیا؟ میرے سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں اور میں ان کا 3rd ہسبینڈ ہوں اور عادل اسلم ان کا 4تھا ہسبینڈ ہے، اور 5واں جو ابھی ایک کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو UK میں ہوتے ہیں وہ ان کے ہسبینڈ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سے پہلے 2 شادیاں تھیں، آپ کو پتہ نہیں تھا؟ مجھے اس چیز کا اندازہ تھا لیکن میری عقل پہ ایک کہہ لیں کہ پردہ پڑ گیا تھا اور کچھ مجھے یہ اچھی لگنے لگ گئی تھی اور میں نے ان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کی۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ سے ڈیورس ہوئی جب عادل کے ساتھ شادی کی گئی؟ میرے سے کوئی ڈائیورس نہیں ہوئی، انہوں نے عادل اسلم کے ساتھ اپنا جو انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس تھا وہ بڑی دیر سے شروع کیا ہوا تھا، ایک پلاننگ ان کی چل رہی تھی، اس کے تحت انہوں نے گھر چھوڑا اور جا کر عدالت سے انہوں نے خلا لیا۔ میں نے ان کو کسی بھی طرح کی ڈائیورس نہیں دی تھی، نہ ریٹرن دیا تھا، نہ یہ UC کے دفتر میں آئی ہیں اور نہ ہی مجھے کوئی میرے گھروں تک یا UC کے دفتر تک کوئی نوٹس آئے ہیں۔ آپ نے یہ کارروائی کوئی عدالت تک لے جانے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کوئی عدالتی کارروائی کی کہ بھئی میں اس کو ڈائیورس ہی نہیں ابھی تک دیا یا میں دینا ہی نہیں چاہتا ہوں، میری وائف ہے، یہ آگے شادی کیسے کر سکیں گی؟ کیونکہ ان کے جو پیرنٹس ہیں اور یہ خود ہیں، یہ کافی عرصے تک کہہ لیں کہ
5-6 مہینے تک اس چیز کو مان ہی نہیں تھے رہے, اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس اور ایسا ثبوت آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے میں اس معاملات کو عدالت تک لے کر جاؤں. جب میرے پاس اس چیز کا ثبوت آیا تب تک وہ انسان اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا. اچھا, جب تب تک وہ بھی چھوڑ چکا تھا. اچھا, وہ چھوڑ چکا تھا, یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور آج کل معاملات کیا ہیں؟ کیا انہوں نے اور آگے شادی کی یا واپس آپ کی طرف ہی آنا پڑا؟ عادل اسلم نے تو آگے اپنی شادی کر لی ہے, اور ان کو میری پاس آنے کے بجائے یہ آگے لوگوں کے پاس جا رہی ہیں اور ان گنت اپنے اس طرح کے ریلیشنز قائم کر رہی ہیں, لوگوں کے بچوں کو خراب کر رہی ہیں, لوگوں کے گھروں کو خراب کر رہی ہیں, ان سے پیسہ کھایا جا رہا ہے اور ان کو اپنے جھانسے میں یہ پھنسایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں ان کی اب کی زندگی میں عادل اسلم کے بعد یہ سب چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ, مطلب کہ یہ اگر لوگوں کے ساتھ خرابیوں کا سبب بن رہا ہے, اس میں آپ کا کردار کیا ہے؟ آپ کو دھمکایا اور آپ کو بلیک میل کیوں کیا جا رہا ہے جو آپ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں؟ میں غیرت مند انسان تھا تو اسی لیے بچوں کی زندگی انہوں نے خراب کر رہی تھی, جس کی وجہ سے مجھے ان کی کچھ باتیں اور کچھ چیزوں کو دیکھنا اور ماننا پڑا. اچھا, مطلب آپ اس چیز کو تسلیم کر چکی ہیں کہ آپ جو بھی کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, اور آپ کے اب مطلب آپ کے معاملات جو زندگی ہے وہ بہتر ہو چکے ہیں؟ بہتر تو نہیں ہوئے, نہ بہتری کی طرف آ سکتے تھے, لیکن میں اپنے بچوں کو اس کی گندی اور گلیز حرکتوں سے سیو کرنا چاہتا تھا, جو کہ میں کوشش پوری میں نے کی اس چیز میں, اور ان کے ساتھ جس طرح بھی میں چل سکا چلنے کی میں نے کوشش کی, لیکن یہ اس طرف نہیں آئیں. اچھا, یہاں پر ناظرین میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں کہ یہ جو باتیں ابھی شاہد صاحب ہمیں بتا رہے ہیں یا آپ کو روشنی ڈال رہے ہیں آپ کے سامنے, یہ تمام تر معاملات جو ہیں اس کی باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ ہی سکرین پہ جو ہے سیکنڈ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیوز بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ الزامات ود ایویڈنسز ہیں, نہ کہ یہ بغیر کسی ثبوت کے بات کر رہے ہیں, بالکل مطلب وہ اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے گا شاہد صاحب, ابھی تک جو ہے یہ خاتون جو آپ کہہ رہی ہیں لاہور میں رہ رہی ہیں, آپ نے مجھے جو فوٹیجز دی ہیں میں نے وہ دیکھے. ناظرین, یہ تمام تر فوٹیجز آپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے, یہ فوٹیجز بہت ہی میں کہتا ہوں کہ برہنہ اور بہت ہی شرمناک فوٹیجز ہیں جو شاہد صاحب نے مجھے دی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ, کسی ایک کے ساتھ نہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ. شاہد صاحب کیا کہیں گے, کیا میسیجز دیں گے ایسی خاتون, ایسی خواتین کے خلاف کیا کارروائیاں عمل میں لائی جائیں؟ 18 سال آپ نے زندگی گزاری, اپنا مذہب چھوڑا, اپنی فیملی چھوڑی, سب کچھ چھوڑنے کے بعد اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے, آج وہ عورت جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے آپ کو الٹا آپ کو دھمکا رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے, ہر شخص کو رونا دھونا سناتی ہے. کیا کہیں گے؟ رونا دھونا تو ان کا کہہ لیں کہ ایک جادو ہے. شی از یوزنگ دا میجک ورڈ اینڈ میجک وائس. یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, اور آنسو ان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں جو یہ رو دھو کر لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں اور اپنی طرف قائل کرتی ہیں. یہ ان گنت لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے. میں آپ کو بہت سارے ایویڈنس دے چکا ہوں, اس ڈیٹے کو بھی دے چکا ہوں جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی اصلیت دیکھ رہے ہیں. میں ایک کسی کی اصلیت لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں تو مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے, مجھے گندی گلیز گالیاں دی جا رہی ہیں, مجھے پولیس کے پاس کمپلین کروائی جا رہی ہے, پولیس میرے دروازوں پہ آ رہی ہے. میری جان کو خود بہت زیادہ خطرہ ہے اس خاتون سے, سمینہ سے, جو کہ میری زندگی میں پہلے ہی ایک زخم بن چکی ہے اور میرے بچوں کی بھی, اور لوگوں کے گھروں کو بھی خراب کر رہی ہے, لوگوں کے بچوں کو بھی خراب کر رہی ہے. میں خود ان میرڈ تھا, یہ تو پہلے سے ہی بھی شادی شدہ تھی, اور عادل اسلم بھی ان میرڈ تھا اور یہ میرے ساتھ شادی شدہ تھی. آگے جس ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں جا رہی ہیں وہ بھی ان میرڈ ہیں, اور یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کی 5ویں شادی ہے. تو یہ اسی طرح لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتی ہیں اور قائل کرتی ہیں, ان کو بلیک میل کرتی ہیں, ان کے یہ ثبوت اپنے فونوں میں رکھتی ہیں کہ کل کو یہ دکھا کر ان سے پیسہ کھایا جا سکے, ان کو بلیک میل کیا جا سکے اور ان کو تھرڈ کیا جا سکے. آج کل کے دور میں مرد عورتوں کو ہراسانی کرتے, عورتیں بھی مردوں کو ہراساں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میری یہ گزارش ہے کہ ایسی جیسی عورتوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے, ان کو ڈپورٹ کیا جائے, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ کسی اور کی زندگی خراب نہ ہو, نہ کسی کا گھر خراب ہو. ایسی جیسی عورتیں باہر جا کر بھی کیا کرتی ہیں, یہی کام کرتی ہیں, اور انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ ہمارے مذہب کو بھی بدنام کر رہی ہیں, یہ ہمارے معاشرے کو بھی بدنام کر رہی ہیں, اور ہمارے پاکستان کا نام بھی خراب کر رہی ہیں. اوپر سے یہ
गुस्ताख रसूल करके बैठी हुई हैं। अभी इनको आदिल असलम से रिटर्न डाइवोर्स नहीं हुई है और ये डॉक्टर साहब के साथ ऐसे रिलेशन में है। ये डाटा आप देख रहे हैं, उसके साथ ये फाशा हरकतें और गंदी गलीज तस्वीरें। इस तरह की कौन इज़्ज़तदार माँ बेटी करती है? जो कि इन्होंने मीडिया में कहा कि जी मैं राजपूत घराने से हूँ, हम पर्दे के बगैर बाहर नहीं आते। कहाँ गया वो राजपूत ख़ानदान? अब वो ख़ानदान इस जैसी की कोई सज़ा मुकर्रर नहीं करता, इस जैसी को कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, ये बड़ी काबिल गौर बातें हैं। देखें, हम लोग ख़वातीन, हमारे मुआशरे में एक हम मुआशरे का दिल का नाम ख़वातीन है। ख़ातून मेरी माँ है, ख़ातून मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी, सब ख़ातून ख़वातीन हैं। हम लोग ख़वातीन की इज़्ज़त सिर्फ़ इसलिए नहीं करते हैं कि भाई ये मेरी बीवी है या मेरी बेटी है या मेरी बहन है या मेरी माँ है। हम इसलिए करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ये मैसेज, ये पैगाम और ये तालीम हमें दी कि जब उनकी बेटी बीबी फ़ातिमा आया करती थी तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खड़े हो जाते थे और अपनी काली कमली उतार कर वो बिछा देते थे अपनी बेटी के पाँव के नीचे ताकि वो वहाँ पर बैठ सकें। ये इज़्ज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है और वहाँ से आई है। इसीलिए तो हम लोग अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त इस तरह करते हैं कि जैसे कि हमारे खून में शामिल है ये चीज़। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वाक़यातन ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो अपने साथ अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद करती हैं, क्योंकि कोई भी ख़ातून जो है वो दोज़ख का ईंधन बनाएगी अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे और अपने खामद के लिए दोज़ख का ईंधन बनेगी। क्योंकि जब वो अपने से बाहर होगी, अपने इस दायरे से बाहर होगी, चार दीवारी से बाहर होगी, चादर से बाहर पाँव फैलाएगी, तो वो ख़ुद जलील नहीं होगी, वो इन चार रिश्तों को भी साथ जलील करवाएगी। ऐसी ख़वातीन जो हैं हमारे मुआशरे का नासूर बन चुकी हैं, जो कि आज मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा मारती हुई दिखाई देती हैं। इसी की एक कड़ी जो है के शिकार हैं ये शाहिद साहब। आपने देखा कि बहुत सारी शादियां होने के बावजूद इसके अलावा उस खातून ने कितने लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात रखे हुए हैं ये तो वो जानती है या उसका खुदा जानता है। लेकिन जो एविडेंसेस हमारी स्क्रीन पे आपको सबूत बाकायदा नज़र आ रहे हैं वो ये शाहिद साहब की जानिब से हमें मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है। ऐसी औरत मुआशरे का दुश्मन है, मुआशरे के लिए नासूर है। वैसे तो मुआशरे की बेटियाँ भी आपको दिखाई देंगी जो मेहनत करती हुई, जो अपने घरानों की कफालत करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं जो अपने पूरे ख़ानदान के लिए ज़िल्लत का सबब बनती हैं। शाहिद साहब, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग्स को मैं जानता हूँ कि आप वाक़यातन परेशान हैं और ऐसे मामलात के बाद कोई भी शख्स जो है वो खुश तो नहीं रह सकेगा। घर उजड़ जाना, 18 साल पहले आपने सारा कुछ छोड़ा था, आज वो खातून आपको छोड़ चुकी है, आपके बाद भी बहुत मर्दों को से शादियां करने के बाद छोड़ चुकी है और सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, लोगों से जो है वो हमदर्दियां बटोरने के चक्कर में सिर्फ पड़ी हुई है, पैसे इकट्ठे कर रही है। क्या मैसेज देंगे, किसको मैसेज देंगे? हुकूमत को या अफसरान बाला को आपका क्या मैसेज कन्वे होगा कि ऐसी ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई? मैं हुकूमत से भी अपील करूँगा हाथ जोड़ कर, और आईजी पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी औरतों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाए जो कि बच्चों की मासूमियत से खेलती हैं और उनके बचपने से खेलती हैं और उनको उनके बाप से भी दूर रखती हैं, उनकी फीलिंगें हर चीज़ें ख़त्म कर देती हैं और दो ख़ानदानों को भी बदनाम कर देती हैं। ना किसी की लाइफ रहती है, ना बच्चों की कोई ज़िंदगी रहती है। ये तलाक नाम का लफ्ज़ ही ऐसा है, बच्चों की ज़हनियत टोटली डैमेज हो जाती है। माँ बाप के हाथों से निकल के फिर वो दुनिया के हाथों में रहते हैं या अल्लाह के हाथों में रहते हैं, बच वो फिर भी नहीं पाते हैं। फीलिंग और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, माँ बाप के लिए सिर्फ एक अय्याशी रह जाती है। ऐसी जैसी औरतें लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, शादियाँ करना इनका एक पेशा होता है, उनसे पैसे बटोरना, हक महर बटोरना, बाद में उनको ब्लैकमेल करना और उनकी शादियों में रह कर भी गैर लोगों से रिलेशन रखना। अगर मैं गैर हूँ तो ये जो दूसरे लोगों के साथ इनके रिलेशन कायम है और जिनके साथ ये दिख रही हैं वो इनकी क्या फुफ्फो के लड़के हैं। दरख्वास्त किससे करेंगे, क्या दरख्वास्त करेंगे, क्या चाहती हैं, इनके खिलाफ़ कैसी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिससे आपको लगता है कि मुआशरे में बेहतरी आ सकती है और ऐसी ख़वातीन से लोगों की जान छूट सकती है? इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि और लोगों के भी घर बच सकें और ना और लोगों के बच्चे ख़राब हो सकें और ना और लोगों के घर उजड़ सकें। इन जैसी औरतों को पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इन्हें डिपोर्ट करना चाहिए ताकि आगे और इस तरह की चीज़ें ना फैल सके और ना ही लोगों के इस तरह के घर ख़राब हो सकें और ज़िंदगियाँ रुल सकें।
جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں. بڑی ہی کریٹیکل سچویشن ہے جب آپ 18 سال کسی کے ساتھ اپنا گھر بساتے ہیں، اپنا سارا خاندان چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا مذہب اپنا دین بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ 18 سال اس کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کا گھرانہ بسا ہنسا بسا جو جب اجڑتا ہے، تو جب آپ کو لگے کہ خرابی پیدا کرنے میں بھی میرے اسی ہم سفر کا ہاتھ ہے جس کے لیے میں نے سب کو چھوڑا تھا، تو ایک بڑی جو ہے وہ دل خراش سچویشن پیدا ہوتی ہے، صورتحال پیدا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر افسران بالا جو اس ایسے محکموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ خواتین کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. دوسرا آئی جی پنجاب، ڈی آئی جی آپریشن اور سی سی پی او لاہور اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ایسے عناصر کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے جس سے لوگوں کے گھروں کو خرابی پیدا ہوتی ہے، جس سے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، زندگیاں برباد ہوتی ہیں، بچے جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں، بچوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے ایسے لوگ دہائیاں دیتے جو دکھائی دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی انصاف کا کوئی ایسا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے جن سے ایسے لوگوں کو انصاف مل سکیں جو کہ متاثرین میں شامل ہوتے ہیں. ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور ایسی کریٹیکل سچویشنز کو آپ سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے آغاز ٹی وی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.